السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹریٹ فارورڈ اور میں ہوں بطول۔ آج ہم انالیٹیکل ڈسکشن کریں گے کہ پاکستان کے مسائل حل نہ ہونے کی کیا ریزنز ہیں۔ یہ تو ہم کہتے ہی رہتے ہیں کہ کوشش کریں انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، لیکن حل نہیں ہو رہے، تو اس کی انٹرنیشنلی اور نیشنلی کیا ریزنز ہیں، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمایوں اختر صاحب موجود ہیں اور جان قیوم ہمیں جوائن کریں گے شو میں۔ بہت شکریہ سر آپ دونوں کا پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ جان صاحب آپ سے شروع کروں گی، پہلے تو آپ مجھے اس سمپل سوال کا جواب دیں کہ کیوں نہیں ہمارے ملک کے مسائل حل ہوتے؟ دیکھیں نا، یہ سوال تو بڑا سادہ ہے لیکن اس کا جواب بڑا کمپریہنسو چاہیے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ مشکلات دنیا میں آتی ہیں قوموں کے اوپر اور مسائل حل بھی ہوتے ہیں، اور ود آل آنیسٹی میں محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کے آج آلدو بہت گمبھیر مسائل ہیں لیکن یہ حل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک ان ڈیپتھ انالیسس کریں، علاقائی اور ریجنل اور بین الاقوامی، اور یہ دیکھیں کہ کس ماحول میں پاکستان ہے، جغرافیائی ماحول کیا ہے ہمارا، اور ادروائز بین الاقوامی حالات کیا ہیں، پاورز کے انٹرسٹ کیا ہیں، اور وہ انٹرسٹ ہمیں کیسے افیکٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان آئسولیشن پاکستان کے مسائل کریں گے نا، آپ کہیں گے جی ڈرون حملے ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، آپ ہمارے گراؤنڈ اٹیکس ہو رہے ہیں، یہ آئسولیٹ، یہ چھوٹے چھوٹے سمپٹمز ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے ود ان 2 منٹس 3 منٹس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک تو امریکن فیکٹر ہے کہ انہوں نے، ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ یونیپولر ورلڈ کے سٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ خود رہیں، بٹ دے آر گیٹنگ فیل، کیونکہ اب ایسا جیوگرافیکلی اور ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے بیکاز دیر آر سو مینی ملٹی پارٹ۔ دیکھیں نا، وہ تو ٹھیک ہے کہ گریجولی ان کی اکانومی ڈیٹریٹ ہو رہی ہے، لیکن ان کی خواہش کو تو کوئی روک نہیں سکتا نا۔ کوئی بھی سپر پاور یہ نہیں چاہے گی کہ ہمارا کنٹرول ختم ہو جائے، وہ مطلب ہے they would like to retain، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ملٹری مائٹ کو مضبوط کرنا ہے تو ان کی اکنامک مائٹ بڑی ضروری ہے، اور اکنامک مائٹ کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو انرجی چاہیے، اور انرجی کا ہارٹ لینڈ دنیا میں مشرق وسطی ہے یا سینٹرل ایشین ریپبلکس ہے۔ دیٹ از دی ریزن کہ ایک وہ ادھر چھائے ہوئے ہیں اور یہاں آنے کی وجہ سے پاکستان افیکٹ ہو گئے۔ یہاں ان کو ڈکٹیٹرشپ بھی ایکسیپٹیبل تھی، یہاں ان کو NRO کی حکومتیں بھی And now do you think maybe I'm going out of the way, do you think Middle East is going out of the way now from the America کہ اب چونکہ ڈکٹیٹرشپ ختم ہو رہی ہیں تھوڑا سا مڈل ایسٹ میں، تو وہ ان کے ہاتھ سے جا رہے ہیں؟ دیکھیں نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طور کے اوپر یہ جو نیو کلونیلزم کا کانسیپٹ ہے نا، اس میں انہوں نے بیسیں قابو کی ہوئی ہیں، اور جو ہے پراکسی وہ کھڑی کی ہوئی ہیں، وہاں ایسے حکومتیں کھڑی کی ہوئی ہیں جو ان کے فرنٹ مین ہیں، تو اس لیے یہ تو آپ نے انٹرنیشنل فیکٹرز بتائیں، نیشنل فیکٹرز بتائیں۔ ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ادھر یہ ہے، دوسرا انڈیا کا بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ امریکن کی یہ سچویشن یہ پاکستان کو افیکٹ کر رہی ہے، اسی نے ہمیں NRO دیا، اسی نے ہمیں کیری لوگر کے چکر میں پڑے، اسی میں ریمنڈ ڈیوس آیا، اسی کے اندر اٹیک ہو رہے، اسی کے اندر ہم اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو جب ہم اپنے ملکی معاملات کو حل کرنے کی بات کریں تو ہمیں یہ امریکن فیکٹر اور ان کی انٹرفیئرنس کو نہیں بھولنا۔ نمبر 2 انڈیا کا ہے کہ آج امریکہ انڈیا کا سب سے بڑا آرمز کا سپلائر بن گیا، تو وہ بھی ان کو دے رہا ہے، اور انڈیا بھی لنکڈ ہے پاکستان کی سچویشن سے۔ امریکہ نے انڈیا کو رول افغانستان میں بھی دیا ہے، اور ابھی بھی ان کا ڈیفنس سیکرٹری اگلے دن بھی انڈیا میں بھی کابل میں بھی کہا گیا ہے کہ وی آر کنسیڈرنگ کہ انہانسڈ رول انڈیا کو افغانستان میں دے۔ یہ تو ہمارے بیرونی خطرات ہیں، اور جب کہیں وین دی چپس آر ڈاؤن، اور اللہ نہ کرے کہ ہماری قومی سلامتی کے اوپر کوئی ایسے بہت سخت حملہ ہوا، تو یہ امریکہ انڈیا اسرائیل نیکسس بن سکتا ہے۔ اس کی روشنی میں ہمیں پھر اندرونی حالات کو دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ اس میں آج ہمارا سب سے ورسٹ دشمن ہماری ورسٹ اکانومی ہے۔ ٹھیک ہے، I got your point۔ ہمایوں صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا واقعی ہمارے اندرونی مسائل اس لیے حل نہیں ہو پا رہے کیونکہ ہم انٹرنیشنلی اتنا دباؤ میں آئے ہوئے ہیں اور ہمیں ڈیسیژن میکنگ پاور نہیں ہے، یا پھر نیشنلی بھی کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو ہمارے ملک کو ترقی کی طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ جی، ایک تو میں ذرا تھوڑا ڈفرینٹ پرسپیکٹو دوں گا کہ 65 سال ایک ملک کی جو ہسٹری ہوتی ہے اس میں بہت تھوڑا سا ایک وقفہ ہوتا ہے، اور اس ملک کو، اس ملک کی سیاسی پارٹیاں، اس ملک کے باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو بیٹھ کے اب یہ ڈٹرمن کرنا چاہے کہ ہم کس ڈائریکشن پہ چلنا چاہتے ہیں۔ ڈائریکشن ابھی ہم نے متعین نہیں کی، ادھر بیٹھے بیٹھے آپ کو ایک ویو ملا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو نئے پاور سینٹرز ہیں دنیا میں، اس میں ہمیں ایک توازن رکھنا چاہیے۔ یہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بنی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ایک انسٹیٹیوشن بن رہا ہے۔ چائنا
एशिया डोमिनेटेड एशिया के लिए इस रीजन में हमने क्या करना है, अफगानिस्तान में हम क्या चाहते हैं। मैं ये सवाल हर किसी से पूछता हूं कि हमारी अफगानिस्तान में पाकिस्तान की हम अमेरिका की एंड गेम, फलां की एंड गेम, इंडिया की एंड गेम, हमारी एंड गेम क्या है अफगानिस्तान में, क्या हमें पता है? क्या हमने इस पर डिबेट किया? इस मुल्क में क्या इस मुल्क में कंसेंसस पे आ जाता है हमें इंडिया से कैसे ताल्लुकात रखने हैं? क्या हम सारी उम्र इंडिया से लड़ेंगे, या हम कश्मीर का को हल निकाल के पानी का, कश्मीर से बड़ा मसला इस वक्त इंडिया के साथ पानी का मसला है। ये तो कुछ सोच नहीं रहा अभी कि उसके जो 100 डैम बन रहे हैं हमारे दरियाओं पे, वेस्टर्न रिवर्स पे, ये सीरियस क्वेश्चंस हमने जो फॉरेन पॉलिसी के हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के हैं, वो असेस करने। आपका सवाल कतन कोई फर्क नहीं पड़ रहा पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, अदर देन द फैक्ट कि अफगानिस्तान की सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी मसाइल में इजाफा हुआ है। लेकिन ये जो सिचुएशन आपको क्या गुड गवर्नेंस करने से रोकती है? ये सिचुएशन आपको रोकती है कि आप बिजली घर ना बनाएं? ये सिचुएशन आपको रोकती है कि आप महंगाई करें मुल्क में? ये सिचुएशन आपको रोकती है कि आप इंडस्ट्री को तबाह कर दें, आप बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ा दें इस मुल्क में, आप पानी के लिए को ना करें, पानी खत्म हो रहा है इस मुल्क में, आप फ्लड्स के लिए कुछ ना करें, ये आपको क्या आप रोकती है? और आप बात हर सारी बहुत सी शास्त्रीय हुकूमतें कहती हैं कि जी वो एक एस्टेब्लिशमेंट नामी चीज बैठी है, वो हमें कुछ करने नहीं देती। मैं इस मुल्क का 20 साल पार्लियामेंटेरियन रहा हूं, 8 साल वजीर रहा हूं, मुझे तो कभी एस्टेब्लिशमेंट ने रोका कि ये ना करो, ऐसे करो, वैसे करो। भैया डिलीवर करें, आप करके दिखाएं, कौन रोकता है आपको? ठीक है, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। आप ही की बात को सेकंड करके क्वेश्चन रेज करना चाह रही हूँ। जनरल साहब, आप जवाब दीजिएगा कि आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में, उनके इत्तेहादी हर वक्त ही उनके साथ रहते हैं, चाहे ऑस्टेंसिबली वो ये भी कहते हैं कि हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन साथ रहते हैं। आपको लगता है कि जो उनके बज़ाहिर मकासद हैं हमारी हुकूमत के, और वो जो कहते हैं उनको जो मसाइल हैं, इसके अलावा कोई और भी ऐसी ऑफ द रेकेट बात है जो उनकी अपनी भी दीन नियत शामिल है कि नहीं ये मसाइल हल नहीं होनी चाहिए, या कुछ और भी ऐसी बैन अवी इंटरनेशनल या नेशनल फोर्सेज हैं जो उनको तरक्की ना करने पे मजबूर कर रही है, जिसमें उनका अपना भी फायदा? ठीक है, देखें हमीर साहब ने बड़ी ठीक बातें की हैं, लेकिन एक जगह पे मेरा एक अपना व्यू पॉइंट है, मैं ये कहना चाहता हूं। और क्या एक और चीज की, क्या पीपल्स पार्टी का अपना भी कोई मकसद हो सकता है ये सब करने में कि यार इसमें हमारा भी इंटरेस्ट? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, जो मायूं भाई ने ये कहा कि हमें अपने मसाइल को खुद हल करना है, हमें अपने, मैं जो इसको लिंक कर रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं कि इन फोर्सेस के चूंकि यहां इंटरेस्ट थे, जिसकी वजह से इन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की, जिसकी वजह से यहां कमजोर हुकूमतें बनी या डिक्टेटरशिप रही, जिसकी वजह से हम अंदरूनी टर्माइल के शिकार हुए, और दैट इज वाई जो लीडरशिप का आज वैक्यूम है या फुकदान है, वो इस वजह से है कि बैरूनी इंटरफेरेंस की वजह से आपका भी तो कमजोर हो सकती है, लीडरशिप भी तो कमजोर हो सकती है, जिसके आप इंटरनेशनल फैक्टर्स को ना आने दें अंदर, आप इतने मजबूत हो जाए तो आपको ना तंग करें। आप देखिए, आपको जब वो डिक्टेट करते हैं, जब आप ना हो डिक्टेट, मैं ये कहता हूँ कि इतना हो तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन हम एक ऑन द ग्राउंड एक रियलिटी को, एक सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं कि आज हम इस मसाइल के अंदर क्यों, हम ये कहते हैं कि इसका हल मौजूद है। हमें पता है पाकिस्तान में बहुत अच्छे मायूं जैसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो बड़े विगर के साथ काम कर सकते हैं, बट इज ही दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? द पॉइंट इज कि प्राइम मिनिस्टर तो आज आपका एक है परवेज साहब हैं, या उससे पहले गिलानी साहब थे, या सदर आपका 12% रेटिंग वाला है। तो मकसद ये है कि आप ये कहीं आपकी ये सिर्फ इंटरनल बात की वजह से नहीं हुआ, और ये जो अंदर भी मोरे हैं पार्टियों के हेड जो सो कॉल वो बने हुए हैं, उनको भी फॉरेन फाइनेंशियल एड्स आ रही हैं, उनको काबल किया गया है, वो एक इत्तेहाद बना के बैठ गए हैं, 4-5 बंदों ने बनाए हुए हैं, 4-5 पार्टियां या रहमान बनी हुई हैं। दैट इज वाई आगे आई हैव नो डाउट्स इन माई माइंड आफ्टर मतलब पाकिस्तान की 40 साल खिदमत के बाद कि खुदा के करम से हमारे अंदर पोटेंशियल है, रिजिलियंस है, हमारे अंदर टैलेंट है, करने से कोई नहीं रोकता, करना हमने खुद ही है, लेकिन ये जो हम लॉक जैम हुआ है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। पीपल पार्टी एक ब्रेक ले लो नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम में कॉल कीजिएगा और खुद बताइएगा कि पाकिस्तान के मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है।
प्रोग्राम में खुशामदीद। इस वक्त नासिर मलिक साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। जी नासिर साहब बताएं कैसे पाकिस्तान के मसाइल हल करें, आपके पास कोई सोल्यूशन है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हमारे खान साहब को, जनरल साहब को बहुत बहुत सलाम। सर मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक चीज, कि जब कोई भी पॉलिटिशियन किसी एक स्पेसिफिकली पार्टी में के अंदर मौजूद होता है, लाइक मारवी मेमन है या कोई भी है, तब तक उनको अपनी पार्टी के अंदर वो वीकनेसेस या वो चीजें क्यों नजर नहीं आती जब तक वो खुद उस पार्टी का हिस्सा होते हैं, और एज सुन एज वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं उनके बारे में वो अपनी ही पार्टी के उन्हीं ओहदेदारों के बारे में वो तनकीद शुरू करना शुरू करते हैं जो उनको या वो पार्टी में ले गए होते हैं या जिन्होंने उनको टिकट दिया होता है। इसमें क्वेश्चन एक तो यह है। सेकंड सर, कि अभी आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनके साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, अभी सर मीडिया इसी चीज लिखा है और हर जगह यही जिक्र हो रहा है, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, लेट्स इलेक्शन हो जाते हैं, अर्ली इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद सर अगर लेट्स सपोज आई डोंट विश कि ऐसा हो, लेकिन लेट्स अज्यूम कि अगर पीपल पार्टी अगेन इक़्तिदार में आ जाती है, सो देन क्या फिर 4 साल का वेट होगा, फिर 4 साल गवर्नमेंट इक़्तिदार में रहेंगी पीपल पार्टी और हम लोग वेट नासिर साहब आपको मैंने आपके दोनों सवाल मुझे समझ में आ गए, हल बता दें पाकिस्तान के मसाइल का एक लाइन में। आई हैव टू गो नाउ। डेफिनेटली एक रूल्स एंड जो आई मीन मैं सिर्फ चाहता हूँ सब, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पीपल पार्टी क्या कर रही है, रोटेशन क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के साथ इनके झगड़े जा रहे हैं, फिर एक इदारा जो है आपके ऊपर बैठा है जो एक रूल्स को आपको अपने मुस्लिम बनाया है कि आपने वो फॉलो करने, हर बंदा अपनी जगह रह पे एक लाइन को ठीक है। फॉलो थैंक यू सो मच नासिर प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। 2 क्वेश्चंस उन्होंने रेस किए। हुमायूं साहब आपसे शुरू करती हूँ कि जो तो बंदा अपनी पार्टी छोड़ता है, जैसे शाह महमूद कुरैशी और भी बहुत सारे लोग, उन्हें अपनी पार्टी में बहुत सारे फ्लॉ नजर आने शुरू होते हैं, एज लॉन्ग एज यूर इन दैट पर्टिकुलर पार्टी आपको वो जन्नत की पार्टी महसूस होती है, ये सवाल। और दूसरा ये कि आपके इत्तेहाद का फ्यूचर। पहले देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो इत्तेहाद सो कॉल्ड हम ख्याल का और नून का है, वो तो एक बड़ा नेचुरल सा अमल है। एक वोट बैंक एक ही है मुस्लिम लीग का, और उस वोट बैंक के सरबराह आज भी मियां नवाज शरीफ साहब हैं, अनडिस्प्यूटेड। जो भी पिछले 10-11 साल की तारीख रही, हमारी कोशिश ये रही कि हम मुस्लिम लीग वोट बैंक को टूटने से बचाएं, क्योंकि जब ये वोट बैंक टूटेगा तो नुकसान होगा। इसलिए ये तो एक बड़ा नेचुरल सा अलायंस है। इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। इसका फ्यूचर बहुत अच्छा इसलिए है कि ये एक नेचुरल अमल हुआ, अननेचुरल नहीं हुआ, और नेचुरल अमल के नतीजे में मुस्लिम लीग की वोट बैंक जब इकट्ठा हुआ है और इस इलाक से मुस्लिम लीग सिंध में, केपी में और पूरे पाकिस्तान में ज्यादा मजबूत हुई है, तो इसका फ्यूचर हर एक दूसरे की जरूरत है। पहली कोशिश तो नहीं आप लोग इतनी, आप लोगों की कोशिश की, पीर पगाड़ा साहब जब खुद थे इस दुनिया में, पीर पगाड़ा साहब भी हमारी बड़ी कोशिश है और बड़े अच्छे इसके नतायज आप जल्द। और ये भी आप सॉरी आप लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि इत्तेहादियों में बहुत इत्तेफाक है, लेकिन ऑपोजिशन उनमें आपस में कोई इत्तेफाक इसमें कोई शक नहीं बतूल के इस वक्त जो 2 बड़ी अपोजिशन पार्टीज हैं, पीटीआई और पीएमएल-एन, उनकी आपस में ज्यादा लड़ाई है और कम से कम पीटीआई की पीपल्स पार्टी से लड़ाई कम है। तो आज तक मैंने ये नहीं देखा इस मुल्क में कि अपोजिशन जब आपस में इतनी बिटरली लड़ रही हो तो वो यूनाइट होके, इस वक्त तो अपोजिशन को यूनाइट होके, और ये हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए कि कौन कितनी सीटें देगा या सुनामी आएगी कि नहीं आएगी। पहली हमारी तरजीह होनी चाहिए कि हम समझते हैं कि इलेक्शन हो और उसके नतीजे में एक नई गवर्नमेंट आके पाकिस्तान के मसाइल हल करे, फ्रेश मैंडेट लेके। ये आप सोचें, ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद चीज है, और बाद में अपनी पार्टी के बारे में सोचे कि हम क्या इतनी बड़ी जनाब साहब आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन को ज्यादा एक्टिव होगी आखिरी साल में? पहले तो 3 साल उन्होंने कुछ भी नहीं किया लिटरली। उनके स्टांस ही चेंज होते रहते हैं। पहले आप एक चीज के लिए स्टैंड लेते हैं, फिर कोई दूसरा स्टैंड लाता है, उसको भूल जाते हैं, फिर उसके लिए स्टैंड ले लेते हैं। कंफ्यूज्ड है, जैसे बच्चे किसी चीज को लेकर जिद्दी हो जाते हैं कि यही करो, वो नहीं मानेंगे तो दूसरी जिद पकड़ ली। देखिए इस बात को समझने की जरूरत है। मैं ये समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने राइट एट द आउटसेट ये कहा था कि एक फेयर इलेक्शंस हुए और उसके अंदर पीपल पार्टी को सीटें मिली हैं और कुछ इत्तेहादी इनके साथ मिल गए हैं और इन्होंने हुकूमत बनानी है जो इनका जमहूरी हक है। और उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहेंगे कि आप अपनी कंप्लीट करें टर्म,
لیکن شرط یہ ہے کہ ڈیلیور کریں. اچھا چلیے آپ کے اس مشورے کا آپ کا یہ مشورہ ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ جو مشورہ آپ نے دیا تھا obviously بڑا سوچ کے دیا ہوگا, اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا؟ جو 5 سال تو پورے ہو گئے, ملک کو کیا ملا, آپ کو کیا ملا, مجھے کیا ملا؟ دی پوائنٹ از کہ اپوزیشن پارٹی کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتی. ڈیپینڈز کہ اس کے پاس سیٹیں کتنی ہیں. سمجھ نہیں آتی ہمایوں صاحب آپ دونوں سے یہی سوال ہے, اپوزیشن پارٹی اتنی وہ مظلوم کیوں بن جاتی ہے؟ ہم تو یہ اپوزیشن, آپ لوگ اپوزیشن ہے. اس وقت تو اپوزیشن جو پی ایم ایل کی اپوزیشن ہے, بڑی امپورٹنٹ اپوزیشن. جس طرح آپ الیکشنز کے نزدیک جا رہے ہیں, ابھی ٹرم ان کی ختم ہو رہی ہے, پبلک کو آپ نے اویئر کرنا ہے, اور ان کی کارکردگی پچھلے 4.5 سال کی آپ کے سامنے ہے, تو اس لیے وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. آج بھی میرا یہ ایمان ہے, میں آپ کو سچی بتاؤں, میں ابھی ریسنٹلی جوائن کیا, کہ پاکستان کی جو پرانی تخلیق کرنے والی پاکستان کو پاکستان کا نظریہ دینے والی جماعت مسلم لیگ ہے, اسی کا نظریہ یہ تحریک انصاف کا بھی نظریہ وہی نظریہ ہے, اور مذہبی جماعتوں کا نظریہ بھی وہی نظریہ ہے, مجھے آپ کے نظریے مسلم لیگ کا بھی وہ نظریہ ہے. اختلاف نہیں ہے. مجھے یہ کوشچن اس لیے ریز کرنا ہے, اس پہ تھوڑی سی بات کریں, پھر دوبارہ جو ہم نے ہمارا شروع کیا تھا ٹاپک اسی پہ واپس آئیں گے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا مشورہ بھی ویک ہے, آپ بھی یہ سمجھ لینا, آپ نے کہا تھا سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے, اسی میں ملک کا انٹرسٹ ہے. جہاں تک میں نے اپوزیشن کا رول پڑھا ہے, اپوزیشن کا رول یہ نہیں ہے کہ چاہے جو بھی حکومت ہے اس کو سیو کرو تاکہ اب یہ سیاسی شہید نہ بن جائے. میں نے تو سمجھائیں نا, اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو آپ مجھے کنونس کریں یا سمجھائیں. تو پھر آپ کا اس کا مطلب ہے مشورہ تھوڑا سا عجیب تھا. وقت کی بات ہوتی ہے جی. شروع میں یہ دیکھیے, اس وقت ایک ہمیں بیلنس رکھنا ہے کہ حالات اتنے نہ بگڑ جائیں کہ وہ سیاستدانوں کے ہاتھ سے باہر نکل جائیں اور کوئی غیر آئینی اقدامات کرنے کی ضرورت پڑ, مطلب ٹوٹل کیاس ہو جائے, لا اینڈ آرڈر ختم ہو جائے. یہ ایک بیلنس ہے. اب دیکھیے, اب آپ جب 4.5 سال کر چکے ہیں یہ, تو اب ہماری ڈیمانڈ بڑی کیٹیگورک اور کلیئر ہے کہ ہم فوری طور پہ ایک الیکشن چاہتے ہیں جو کہ فری, فیئر اور نیوٹرل کیئر ٹیکر سے ہو, جس میں ایک نئے مینڈیٹ لے کے حکومت. اور کالر نے پوچھا تھا اگر پیپلز پارٹی کی حکومت پھر آ جاتی ہے بڑا کچھ ہو سکتا ہے, جس دن اگر مطلب ہم بھی کو تھوڑی بہت سیاست جانتے ہیں, اس وقت اگر ٹیکنیکلی دیکھیں, تھیوریٹیکلی اگر آ جاتی ہے تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے, ان کا اپوز کیسے کرنا ہے. لیکن اس وقت حالات کوئی ایسے نظر نہیں آ رہے کہ جس میں پیپل پارٹی یا اس کی جو کولیشن ہے یہ واپس آ جائے گی. آپ کا خیال ہے کہ اس وقت جو کاف ہے, جو جن کے ایک کہا ہے نا وہ الیکشن تو مل کے لڑ رہے ہیں, کاف ہے, آپ کا خیال ہے کہ جو کاف لیگ کو مسلم لیگ کے ووٹس ملے تھے, آج قوم یہ کہہ رہی ہے کہ نیا الیکشن کراؤ, یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے, اور انہوں نے 41 ووٹ ڈال کے 211 ووٹوں میں 41 نہ ڈالتے تو 170 میں حکومت نہ بنتی. آج ان کی وجہ سے حکومت قائم ہوئی, اور انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹریاں لیں, اور 30 وزارتیں لیں, اور 20 بلین روپے لیے. یہ ملک کے لیے تو نہیں سوچ رہے. آپ کا خیال ہے کہ اس پارٹی کو اب کاف لیگ کو جا کے مسلم لیگ کی ووٹر ووٹ دے گا؟ آئندہ کبھی بھی نہیں دے گا. لیکن وہ تو اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اپنے 41 ایم این ایز اور جو کروڑ ووٹر تھے ان کو قربان کر کے اور اپنی اپنی چیزیں جا کے لے کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ پوچھیں گے کہ نئے وزیر اعظم نے کتنی خوشیاں دے دی ہمیں اپنے آنے کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی, کون ہے اور کہاں سے؟ This is Ali Rizwan Khan. I'm calling from Lahore. And basically my background is that I'm a social worker. I'm running Youth Engagement Services Network. بڑا اچھا ہو جائے گا اگر آپ اردو میں بات کریں تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں آپ کو. Okay. میرا سوال آپ کے پینل سے ہے کہ you are asking about the solution to deal with the challenges of Pakistan. And I'm very disappointed to see کہ جب بھی ہم یہ سوال پوز کرتے ہیں the traditional answers. I think the biggest challenge we are facing at the moment in Pakistan is the youth disengagement. بھائی اردو میں بات کر لیں. اب میں اس کو مجھے بھی الفاظ نہ کریکٹلی ملیں کہ آپ کے پینل پہ جو لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ذرا پلیز دیکھیں کہ پاکستان میں 70% آف دا ٹوٹل پاپولیشن از انڈر 29 اینڈ دیر از نو کنکریٹ یوتھ پالیسی ان دس کنٹری. اف دیر از اے پالیسی, اور وہ پالیسی کا فوکس کیا ہے کہ وہ پرابلم ڈریون ہے. آپ ایجوکیشن کا نعرہ بار بار لگا رہے ہیں اس ملک میں. آئی پرسنلی بلیو ایجوکیشن وداؤٹ انگیجمنٹ ہیز نو ویلیو. کہ جب تک آج اس پوری کیڈر کو انگیج نہیں کریں گے پاکستان پہ کوئی امپیکٹ نہیں آ سکتا. ٹیک دی ایگزامپل آف سنگاپور, وہاں پہ ہر شہری کو کم از کم 2.5 سال دینے ہیں
اپنے ملک کے لیے. آپ کس طرح یہ ملک کو ترقی کی راہ پہ لا سکتے ہیں جب آپ کی میجورٹی جو آپ کی پاپولیشن ہے وہ سٹیزن ان ویٹنگ کی اس موڈ میں بیٹھی ہوئی ہے. آپ کی کوئی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ علی پروگرام میں کال کرنے کے لیے. آئی ہوپ یو کوڈ I could not hear him properly. آپ سمرائز کر سکتی ہیں؟ ہاں, میں وہ اصل میں ایک تو پاپولیشن کی فیکٹر کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. آئی تھنک وی شوڈ ٹاک اباؤٹ ہم, کیونکہ ان کی بائلنگوئل ہونے کی وجہ سے اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہم. پاپولیشن کی فیکٹر کو زیادہ اور ایک کچھ نیشنل سروس کی بات بھی کر رہے تھے. آئی ڈونٹ نو, آئی ٹرائی ٹو ہیئر ہم. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بطول کہ آپ جتنی بھی ویلتھ پیدا کر لیں گے ملک میں, اگر پاپولیشن اس سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے تو جو باشندے ہیں ملک کے وہ تو غریب ہوتے جا رہے ہیں, پر کیپٹا انکم تو نیچے جائے گی. تو اس میں تو ڈسپیوٹ ہی کوئی نہیں ہے کہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے. آپ دیکھیے ملک 25 سال پہلے آسٹریلیا کی پاپولیشن 30 ملین تھی, وہ اب بھی 30 ملین ہے. 25 سال پہلے ہماری پاپولیشن جو تھی وہ 5 کروڑ تھی, آج ہم 20 کروڑ پہ پہنچ گئے ہیں جی, اور ملک کے وسائل اتنے کے اتنے ہیں. تو یہ تو اس میں تو دوسرے اسپیکٹ پہ آ جاتے ہیں. دوسرے اسپیکٹ دیکھیے, جہاں تک یہ میں اس میں ضرور کہوں گا کہ یوتھ, اگر میں ان کی بات صحیح سمجھاؤں کہ یوتھ امپلائمنٹ گارنٹی اسکیمز اس ملک میں بننی چاہیے. اس ملک کی یوتھ کو کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیٹ گارنٹی کرے اپنی پبلک سیکٹر اسکیمز کے تحت, پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیوز دے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ یوتھ کو ٹیلنٹ سکھائے, کو امپلائے کرے. آئی پرسنلی فیل آئی کین سے, میں بھی انگریزی میں شروع ہو گیا ہوں, آئی کین سے کہ ہم اس ملک میں ہر خاندان کے ایک بچے کو نوکری گارنٹی کر سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے. یہ جو ہینڈ آؤٹ سکیمز ہیں جس میں ہم کیش ہینڈ آؤٹ کرتے ہیں, اس سے بہت بہتر ہوگا کہ ہم ہر خاندان کے ایک بچے کو, کم از کم ایک بچے کو ایک ہنر سکھائیں اور اس کی امپلائمنٹ گارنٹی کریں, چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہو, حکومتی امپلائمنٹ ہو, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو, چاہے وہ ہم ڈیولپمنٹ سکیمز کے ذریعے یہ چیز کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, بریک سے پہلے جو پوائنٹ ریز کیا تھا اس پہ آ جاتے ہیں. یہ میں ایک اس میں یہ کہنا چاہوں گا, میں بھی پوری طرح وہ سمجھا نہیں. ایکچولی آپ نے جو کال کی تھی, آپ ایک تو بہت تیز بول رہے تھے, روپے صاحب انگریزی بول رہے تھے, ہم سمجھتے ہیں لیکن تیز بہت بول رہے تھے. دیکھیں پاپولیشن کا دوسرا اسپیکٹ یہ ہے, ایک تو یہ ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو کنٹرول میں رکھیں, یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ کا کنٹرول چائنا وغیرہ نے کنٹرول کیا. دوسرا یہ ہے کہ پاپولیشن بھی آپ کے لیے ایک ایسٹ ہے, لائبلٹی نہ بننے دیں اس کو گروم کریں, اس کو سکل دیں, اس کو ایجوکیٹ کریں, تو پھر آپ کے پاس یہ جو آپ کی مین پاور ہے, آپ کے ادارے جو بہت سے ہیں ان میں مین پاور لیبر انٹینسو اداروں میں اس کو یوٹیلائز کریں, اور بہت سی مین پاور کو آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. بہت سی دنیا کے مختلف علاقوں میں آپ کی ضرورت ہے آپ کے ہنرمندوں کی. پاکستان کے اندر بھی کنسٹرکشن میں کام کریں اور باہر بھی, لیکن ان کے لیے امپلائمنٹ جنریٹ ود ان دی کنٹری تب ہوگی اگر آپ پروڈکٹیوٹی ہوگی, انڈسٹریلائزیشن ہوگی, آپ کی ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ایکسپینشن کریں گے اور اس کو آپ سائنٹیفک لائنز کے اوپر لے جائیں گے. تو یہ سارے فرنٹس کے اوپر آپ کو اٹیک کرنا ہے. تو پھر یہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے 18 کروڑ, جس میں سے 10 کروڑ سے زیادہ لوگ 25 اور 30 سال سے بھی کم عمر کے ہیں. دس از آلسو این ایسٹ کہ یوتھ ہمارے پاس زیادہ ہے, اور اس کو آپ موٹیویٹ کر کے اچھا, ان کی موسٹ پروبیبلی ایم سی آر میں دوبارہ کال آئی, انہوں نے کوشچن ریپیٹ کیا کہ وہ یوتھ ڈس انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں. سو واٹ از دس یوتھ ڈس انگیجمنٹ ود دا ورک, اور ایکسپلین واٹ ہی مینز بائی یوتھ ڈس انگیجمنٹ. کہ میں بھی تھوڑا سا اونچا وہ بولے نا, میں کا کوشچن سمجھ پائی ہوں, اس کو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ یوتھ ڈس انگیجمنٹ سے موسٹ پروبیبلی ان کا یہ مطلب ہے کہ جو یوتھ کی پارٹیسپیشن ان موسٹ پروبیبلی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس میں اگر ہم وہ دیکھیں تو آپ کی اجازت ہو تو میں اس میں آپ کو یہ ایک بڑی فنڈامنٹل, اگر تو ان کا یہی کوشچن ہے, بڑی فنڈامنٹل پرابلم ہے اس ملک میں. اگر آپ کیٹیگرائز کریں پاپولیشن کو انڈر ایج 30 ود 12 years of education, جس کو آپ سو کالڈ ایجوکیٹڈ یوتھ کہتے ہیں, یہ ایجوکیٹڈ یوتھ اس ملک کے پولیٹیکل سسٹم کا کوئی حصہ نہیں ہے. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. نہ یہ لوکل گورنمنٹ میں ہے, نہ یہ صوبائی کا حکومتوں میں, نہ یہ وفاقی حکومتوں میں آتی ہے. اٹ از آؤٹ ٹوٹلی. میں بڑا کی کوشچن, اب یہ جو سیکٹر ہے, اب جیسے جیسے معاشرے میں یہ امپورٹنس حاصل کر رہا ہے, جس کو پتا چلتا ہے کہ سیاسی نظام میں تو میرا حصہ کوئی نہیں. پرویز مشرف صاحب آتے ہیں,
یہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. لگے نا جی, عمران خان صاحب آتے ہیں, یہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں جی. اس کا حل میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. جس طرح ہم نے 272 ہماری کنٹیسٹیبل سیٹس ہوتی ہیں, جنرل سیٹس نیشنل اسمبلی میں, اور ہم ان کو 60 خواتین کو لاتے ہیں, 10 مائنارٹیز کو لاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ 60 اس کیٹیگری کے لوگ لائیں, یوتھ 30 12 ایجوکیٹڈ. یہ کی چیز ہے, برنگ دیم. جس طرح ہم کہتے تھے نا کہ عورت کبھی الیکٹ نہیں ہو سکتی یا مائنارٹی کبھی الیکٹ نہیں ہو سکتی, کہ آپ لے آئے نا ان کو, اور وہ کردار ادا کر رہی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتر کردار ادا کریں گی. اسی طرح اس طبقے کو بھی لائیے, نیشنل اسمبلی میں لائیں, پروونشل اسمبلیز میں لائیں, لوکل گورنمنٹس میں لائیں, تاکہ یہ طبقہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو انٹرنیٹ سیوی طبقہ ہے, اس کو آپ اپنے ملک چلانے کا حصہ بنائیں. ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ. ایک کوشچن کر لوں, اس کے بعد ایک کالر کا بھی کوشچن لے کے ان کو کمبائن کروں گی. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو میں نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ نئے ڈیپٹی پی ایم نے ہمیں کتنی خوشیاں دے دی ہیں, ان کی سٹیٹمنٹس کو آپ کیسے کنسیڈر کرتے ہیں, اور ان کے ہونے یا نہ ہونے سے ہمیں کیا فرق پڑتا. جی کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر؟ ہیلو. جی برائے مہربانی تھوڑا سا اونچا بولیے گا. ہیلو. جی بولیے. میں ڈاکٹر ظفر بخاری لاہور سے بول رہا ہوں. جی مجھے ان سے یہ پوچھنا ہے, دونوں صاحبان جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے یہ پوچھنا ہے کہ وائی ڈونٹ یو دے تھنک آف, پھر آپ انگلش بھی نہ بولو, کیوں نہیں چھوٹے صوبے بناتے, وائبل چھوٹے صوبے بنائیں. میں نے انگلش بولنے سے نہیں کیا تھا, صرف یہ کہا تھا کہ چونکہ ہماری قومی زبان اردو ہے اور چونکہ یہ اردو چینل ہے. میں سرائکی میں بولتا ہوں. خیر اینی وے, تو یہ چھوٹے وائبل صوبے بنا دیں, نان پارٹی الیکشن کرا دیں. اور اس کے علاوہ ابھی جو ہمیوں صاحب فرما رہے تھے نا کہ پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے, تو پڑھے لکھے لوگ تو کرش کیے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے مافیا میں نے. تو وائی ڈونٹ یہ دے ہے کہ جی چھوٹے صوبے بنائیں اور فی الحال نان پارٹی میں لے آئیں, اور اس میں انکلوڈ کر رہے ہیں, ذرا آپ کو انکلوڈ کر لیں, اور ادھر حسن نثار اور ان لوگوں کو انکلوڈ کریں, اور دیکھیں یہ ملک سنورتا ہے کہ نہیں سنورتا. بندر بانٹ چل رہا ہے, چھوٹے صوبے بنا لیں, اٹس آل رائٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ویری انٹیلیجنٹ کوشچن. ناظرین آپ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہوئے سوال کا جواب جانیں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جنرل صاحب آپ سے شروع کروں گی کہ پی ایم کا ریسنٹ سٹیٹس کیا ہے, پھر کالر کے کوشچن پہ آ جائیں گے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز اشرف صاحب کی جو الیکشن ہوئی ہے نا, اس پہ میں کہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے بہت تنقید کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ مشکل ترین حالات میں یہاں قابل ترین بندہ ہونا چاہیے چیف ایگزیکٹو, جو ریجنل بین الاقوامی سچویشن کو سمجھے, ملکی معاملات کو سمجھے. اسٹیٹ اپریٹس کو رن کرنا بھی ایک بڑا کمپلیکس افیئر ہے, اور پاکستان جیسے کنٹری کو تو یہ کوئی دور دور تک ان کا کوئی اس سے تعلق واسطہ ہی نہیں ہے, نہ ان کے بس کی بات ہے, تو یہ خانہ پوری ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے نظام کی خرابی ہے, جس کے اوپر 12% ریٹنگ والا بندہ جس نظام میں پھینکا ہوا ہے. مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی. مجھے یہ پوائنٹ ریز کرنے دیں کہ ٹھیک ہے 12% ریٹنگ اور اس سے بھی کم ابھی پرویز جو اشرف صاحب ہیں, ان کی ریٹنگ زرداری صاحب سے بیٹر نہیں ہوگی, تو وہ تو اس سے بھی کم تو چیف ایگزیکٹو. اور آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ یہ اس پورے ایشو سے بہت اریٹیٹ ہو چکے ہیں؟ پہلے این آر او کا فیصلہ آیا وہ کافی ایڈونچرس تھا, سب سپریم کورٹ گئے کہ پی ایم کے اگینسٹ کا فیصلہ آئے گا وہ کافی ایڈونچرس تھا. اب یہ سب بنی یہ چیزیں بہت ٹھنڈا پڑ گئی ہیں, لوگوں کی میڈیا کی بھی اس میں شاید جو انٹرسٹ ہے, لیول آف انٹرسٹ ہے, وہ بہت ڈیکریز کر گیا ہے. اور وائی از دیٹ سو؟ دوسرا دکھ کی بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر بنے. دیکھیں, پرویز الہی صاحب کا تعلق ایک بہت اچھے سیاسی گھرانے سے ہے, اینڈ آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ ان لوگوں کے لیے. آنیسٹ ٹو گاڈ میں میرے جیسا بندہ بھی ڈس اپوائنٹ ہوا کہ آپ کو دیکھیں ایسے موقعوں پہ لوگ اپنی وزارتیں قربان کرتے ہیں فار دی سیک آف کنٹری, کہتے ہیں نو یہ اصول کی خلاف ورزی ہے, ملک مشکل حالات میں آگے چلنا ہے, ہماری وزارتیں بھاڑ میں جائیں, ہمیں بھی آپ ڈیمانڈ لگا دیتے ہیں مجھے وہ بنائیں, اور پھر اس کا نوٹیفیکیشن کتنا ہیومیلیٹنگ ہے کہ آپ کی کوئی پار نہیں ہے. جیسے ایک بچے کو آپ وہ کہتے ہیں میں نے جہاز اڑانا ہے, ایکچوئل جہاز اڑانا تھا, آپ اسے کھلونا دیتے ہیں, کہتے ہیں تم اس سے کھیلو تھوڑی دیر اور تم خوش ہو جاؤ اور وہ خوش ہو جائے. اگر ہمارے سیاستدانوں کا یہ سٹینڈرڈ ہے تو پھر ملک کو ابھی آپ دیکھیں نا, یہ اتحاد بھی جو ہوا اور یہ پرویز اشرف صاحب جو بنے بھی ہیں, تو
تو کل میرے ساتھ آپ ہی کے اس پروگرام میں یہاں عوامی نیشنل پارٹی کے ایک صاحب بیٹھے تھے اور وہ کہہ رہے تھے, میں نے کہا بھائی میرے آپ اپنی جگہ بڑے آنےسٹ ہوں گے, لیکن آپ اگر اس سسٹم کو سپورٹ نہ کریں جس کو آپ کریٹیسائز کر رہے ہیں تو یہ نہیں کھڑا ہوگا. آپ اس کے اوپر بہت زیادہ تبرے بھی بھیجتے ہیں, MQM والے ان پہ اوپر, MP والے ان پہ, PPP آپس میں لڑتے ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ گرنے بھی نہیں دیتے کیونکہ ہماری وزارتیں جاتی ہیں. اور پھر جب وزارتیں مانگتے ہیں تو یا کہتے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر بناؤ, یا اچھا ہمیں شپنگ وہ دو فلانی, ہمیں پیٹرولیم, وزیر اعظم تو ریلیجس والی بھی جس کو پکڑاتے ہیں وہ بھی ہاتھ خالی کر لیتے, مطلب ہے وہ بھی اس میں سے کچھ. ہمارے صاحب جو کالر نے ایک کوشچن پوچھا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز خود مافیا ہیں اور پروونسز کے حوالے سے جو ان کی کچھ ریزرویشن اس کے بارے میں کہیں گے. پولیٹیکل پارٹیز کی مسائل کے ان میں کتنی جمہوریت ہے نہیں ہے جو بھی ہے, بٹ بہرحال ان پولیٹیکل پارٹیز کے ووٹ بینکس تو ہیں نا جی. پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے, PMLN کا ووٹ بینک ہے, ANP کا ووٹ بینک ہے, MQM کا ووٹ بینک ہے. یہ مسئلے ہم چلیں کوشش کر سکتے ہیں کہ ان پارٹیز میں جمہوریت آئے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سارے کے سارے مافیاز ہیں. پولیٹیکل پارٹیز بھی اسی ملک کے باشندوں سے بنی ہوتی ہے اور اس میں بھی کوئی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, درمیانے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر پارٹی میں. پروونسز کا دیکھیے, اب جب آپ نے 18ویں ترمیم بنا دی ہے, بہت اٹانومی دے دی ہے اور NLC ایوارڈ میں بہت زیادہ وسائل جو ہیں صوبوں کی طرف جا رہے ہیں, اب آوازیں اٹھیں گی صوبے بنانے کی. میں تو کہتا ہوں کہ صوبہ اگر ایک صوبے نے اپنے آپ کو سپلٹ کرنا ہے تو یہ فیصلہ اس صوبے کا, ان کے باشندوں کا ہونا چاہیے. اوکے, ہم پنجاب میں یا فرنٹیئر میں بیٹھ کے یہ نہ کہیں کہ سندھ کو کیا کرنا چاہیے یا بلوچستان کو کیا کرنا چاہیے یا ہزارے کو کیا کرنا چاہیے. دیٹ از نمبر ون. سو پاکستان میں ایک انہرنٹ فلا ہے اسٹرکچرل, اور اس میں غلطی نہیں ہے. وہ پنجاب بیچارہ مارا جاتا ہے. پاکستان کی, پنجاب کی اکنامک ڈائنامکس ایسی ہیں کہ جیسے پاکستان گرو کرتا ہے, فرض کریں پاکستان 5% سالانہ پہ گرو کر رہا ہے تو پنجاب اس میں 8% سالانہ پہ گرو کرتا ہے. سنیے, یہ بڑا کی ایشو ہے. Therefore ہمیں صوبے بنانے کا طریقہ کار آسان بنانا چاہیے, اور اگر ایک خطے سے آواز اٹھتی ہے تو ہم صوبے بنا دیں. وہ پاکستان میں رہ کے صوبہ بنانا چاہتے ہیں, پاکستان سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتے. لوگ غلط نہ سمجھیں اس چیز کو. صوبے ہمیں زیادہ بنانے پڑیں گے, یہ آوازیں اٹھیں گی اور ہمیں وہ آوازیں سننی پڑیں گی. اچھا ٹھیک ہے, جو نئی لیڈرشپ آ رہی ہے جیسے عمران خان صاحب یا کچھ مذہبی جماعتوں سے بھی ایک دم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کون سا انقلاب لے آئیں گی پاکستان میں. اگر وہ سوات میں جا کے کہہ دیں کہ اسامہ بن لادن کو آپ نے مار دیا تو ہر گھر سے اسامہ بن لادن نکلے گا, اور امریکہ کے اگینسٹ ہر لڑنے والا شخص اسامہ بن لادن ہے. میں جماعت اسلامی کی بات کر رہی ہوں. تو اس قسم کی جب اسلامی جماعتیں ہیں ہمارے ملک میں تو پھر کیا ہم گلوبلائزڈ ہونے سے اپنے ملک کو روک رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ, ایٹ دا سیم ٹائم ایسی لیڈرشپ ابھرتی ہے جو ینگسٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے, مگر جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ وہی رائٹ ونگ اسلامک جماعتوں والا, تھوڑا سا خوفناک. دو چیزیں. ایک تو صوبوں کی میں صرف یہ کہوں گا کہ ہماری پاکستان کی سرحد کے اندر ایک قوم بستی ہے. صوبوں کی جو لائنیں ہیں یہ ایڈمنسٹریٹو کنوینئنس کے لیے ہیں, یہ بیٹھ کے سوچنے کی نہ لسانی بنیاد پہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہم اپنا ہمارا اسلامی تشخص ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلامی قوانین بنیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی ایک انتہا پسندی کی ہم ایک وہ لے جائیں پاکستان کو. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر اسلامی نظام ضرور ہونا چاہیے, پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات ہو, لوگوں کے رائٹس ملے, انسانی حقوق کی بات ہو.